کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک 6 سال کے بچے نے اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا انصاف کا سبق کیسے سکھایا؟ جب خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی شکایت سنی تو انہوں نے ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری مسجد نبوی کو رلا دیا، لیکن جو اس کے بعد ہوا وہ آپ کا دل ہلا کر رکھ دے گا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اور خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تینوں چھوٹے بچے مسجد نبوی کے قریب کھیل رہے تھے۔ بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ کھیلتے کھیلتے کبھی کبھی معمولی سی بات پر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کھیلتے کھیلتے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ہلکی سی تکرار ہو گئی۔ حضرت حسین غصے میں آ کر بولے، اے عبداللہ، تم تو غلام کے بیٹے غلام ہو، تمہارے والد بھی غلام تھے اور تم خود بھی غلام ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ان کے چہرے پر غصے اور تعجب دونوں کے نشان صاف جھلک رہے تھے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، حسین، کیا تم بھول گئے ہو کہ میرے والد کون ہیں؟ میرے ابو جان امیر المومنین ہیں، اس وقت پورے مدینے کے حاکم ہیں، اور تم نے مجھے غلام کہا۔ یہ کہہ کر عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ غصے اور مایوسی میں وہاں سے اٹھے اور روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عبداللہ روتے روتے اپنے گھر پہنچے تو ان کے ابو جان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بیٹا اداس ہے، چہرہ سرخ ہے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا، بیٹا عبداللہ، کیا بات ہے؟ کیوں رو رہے ہو میرے لال؟ حضرت عبداللہ نے سسکتے ہوئے کہا، ابو جان، حسین نے مجھے برا کہا ہے، اس نے کہا کہ میں غلام کا بیٹا غلام ہوں، اس نے آپ کو بھی غلام کہا اور مجھے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چلو بیٹا، ابھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ وہ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت علی باہر آئے تو حضرت عمر نے فرمایا، بھائی علی، میرا بیٹا عبداللہ روتا ہوا میرے پاس آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے بیٹے حسین نے اسے غلام کا بیٹا غلام کہا ہے، مہربانی فرما کر حسین کو بلا دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت حسین کو آواز دی۔ ننھے حسین باہر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نرمی سے پوچھا، حسین، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے میرے بیٹے عبداللہ کو غلام کا بیٹا غلام کہا؟ 6 سال کے اس ننھے حسین نے سر جھکا کر فرمایا، جی ہاں، میں نے کہا تھا۔ اگر آپ کو یہ سچی کہانی پسند آ رہی ہے تو سبسکرائب بٹن ضرور دبائیں اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گہری سانس لی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی، آپ نے سنا، آپ کے بیٹے نے قبول کر لیا ہے۔ اب کل جمعے کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں سب کے سامنے اس کا مقدمہ چلے گا۔ اگلے دن جمعے کا دن تھا۔ نماز کے بعد مسجد نبوی میں ہزاروں صحابہ اکٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں، آج یہاں ایک مقدمہ طے کیا جائے گا۔ حضرت علی کے بیٹے حسین نے میرے بیٹے عبداللہ کو غلام کا بیٹا غلام کہا ہے۔ اگر حسین اس کا صحیح جواب نہ دے سکا تو اسے سزا دی جائے گی۔ یہ اعلان سن کر سب صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ایک صحابی نے دھیمے سے کہا، یاد کرو، انہوں نے اپنے ہی بیٹے ابو شمع کو شراب پینے کی سزا میں کوڑے لگوائے تھے۔ اگر آج حضرت عمر کا کوڑا حضرت حسین پر پڑا تو اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی یہ منظر نہیں دیکھ سکے گا۔ پوری مسجد میں خاموشی چھا گئی۔ صحابہ نے ایک ساتھ کہا، اے امیر المومنین، آپ نے ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق انصاف کیا ہے، مگر آج ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، کیا حضرت حسین پر مقدمہ نہ چلا کر بھی یہ معاملہ نہیں سلجھ سکتا؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں بلند آواز میں فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا اور وہ مجھ سے پوچھے گا، عمر، تو نے حق اور انصاف کیوں نہیں کیا، صرف اس لیے کہ حسین نبی کا نواسا تھا، تو کیا اس دن تم میں سے کوئی میرے بدلے اللہ کو یہ جواب دے سکے گا؟ یہ الفاظ سن کر مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے فرمایا، مجھے حق پر قائم رہنا ہے۔ ہر معاملہ، ہر انصاف، چاہے کسی کے بھی حق میں ہو، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ آج حسین کا بھی انصاف ہوگا اور انصاف ہی ہوگا۔ اس وقت ہزاروں صحابہ مسجد نبوی کے سامنے جمع تھے۔ ہر آنکھ نم تھی، ہر لب دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ، آج رحمت کا فیصلہ کر۔ تبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکارا، حسین!
6 साल का वो नन्हा बच्चा इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो कदम बढ़ाते हुए आगे आया। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में हिम्मत और सच्चाई का नूर था। वो मासूमियत से बोले, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने जो कहा था वो हक कहा था। हजरत उमर ने पूछा, बताओ बेटा, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें मालूम है झूठ और तौहीन की सजा कितनी बड़ी होती है? हजरत हुसैन ने अदब से सर झुकाया और नरमी से फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप आज पूरी उम्मत के हाकिम हैं, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं, आधी जमीन आपके हुक्म में है, मगर क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? ये अल्फाज सुनकर मस्जिद में मौजूद सब सहाबा की सांसें थम गईं। फिर हजरत हुसैन ने आगे फरमाया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मेरे नाना रसूलुल्लाह वुजू करने के लिए आते थे तो आप पानी का बर्तन लेकर उनके सामने खड़े रहते थे। जब मेरे नाना नमाज से फारिग होकर बाहर निकलते थे तो आप उनके जूते लेकर खड़े रहते थे ताकि वो पहन सकें, और जब मेरे नाना किसी सवारी पर जाते थे तो आप उनके घोड़े की लगाम पकड़कर आगे आगे चलते थे। ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप ये कह सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? बस ये अल्फाज मस्जिद में गूंजते ही पूरा माहौल खामोश हो गया। हर सहाबी की आंखों से आंसू बह निकले और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो तो वहीं खड़े खड़े फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये ईमान अफरोज वाक़या पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। उन्होंने कांपती आवाज़ में फरमाया, बेटा हुसैन, क्या तुम मेरे लिए ये बात किसी कागज़ पर लिख दोगे ताकि जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश हूँ तो ये सबूत मेरे साथ रहे कि मैं अपने रसूलुल्लाह का गुलाम था? हज़रत हुसैन ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं ज़रूर लिख दूंगा। उन्होंने एक कागज़ लिया और उस पर बड़े अदब और प्यार से लिखा, हज़रत उमर मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे। जब उन्होंने वो कागज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथ में दिया तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने रोते हुए फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे कफन के अंदर ये कागज़ रख देना। क़यामत के दिन जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश किया जाऊंगा और वो मुझसे पूछेगा, उमर तूने इंसाफ क्यों नहीं किया, तो मैं ये कागज़ उन्हें दिखाऊंगा और कहूँगा, या रब, मैं तेरे नबी का ग़ुलाम था और मैंने उनके नवासे के साथ भी इंसाफ किया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब्दुल्ला, अब तू हुसैन के खिलाफ कोई शिकायत मत करना। क़यामत के दिन जब तू अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो तू भी यही कहना, मैं ग़ुलाम का बेटा ग़ुलाम हूँ, मेरे वालिद अल्लाह के नबी के ग़ुलाम थे और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी के ग़ुलामों को कभी जहन्नम में नहीं डालेगा। उस वक्त मस्जिद का माहौल आंसुओं और एहसास से भर गया। हर सहाबी हुसैन की मासूमियत को देख रहा था। वो नन्हा बच्चा आज पूरे मदीने के लिए एक सबक बन गया था। दोस्तों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि हक़ और इंसाफ किसी रिश्ते या क़राबतदारी से बढ़कर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने साबित कर दिया कि इस्लाम में इंसाफ सबसे ऊपर है, चाहे मामला खलीफा का हो या आम आदमी का। और ये बात भी याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम होना सबसे बड़ी इज्जत और फ़ख्र था।